انہوں نے آپس میں بات کی، ان کا اخرجوا علی لوط من قریتکم، حضرت لوط علیہ السلام سے کہو کہ بستی چھوڑ دیں، اس گاؤں میں جو اس شہر میں ہم کریں آپ اس میں دخل نہ دیں، دوسرے شہر میں کہیں اور چلے جائیں۔ اور جرم کیا ہے ان کا؟ اخرجوا علی لوط، نکالو لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو، ان کو اس بستی سے، انہم اناس یتطہرون، اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں پاک رہنے دیں گے کسی بھی شخص کو، ہم ناپاک، اور ہم لوگوں کو بھی ناپاک کریں گے، ہم نہیں رہنا دینا چاہتے ان لوگوں کو، نکالو انہیں، یہ کیوں پاک رہتے؟ تو جب پاکی جرم بن جائے، جب دیانتداری جرم بن جائے، جب امانت داری جرم بن جائے، جب زندگی کی سنجیدگی جرم بن جائے، جب شرافت سے بات کرنا جرم بن جائے اور گالیاں ہنر بن جائیں اور گالیاں بکنے والوں کے پیچھے لوگوں کی بڑی تعداد گالیاں بکنے لگے، تو پھر کس برتے پہ آخر تتا پانی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، کمال کی حکمت کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ ایک آدمی لایا گیا، اس پہ کوئی حد جاری ہونی تھی، شہر کے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی لعنت پھٹکار پڑے ان چہروں پہ جو سوائے گناہ کی گواہی دینے کے اور مجھے کبھی نظر نہیں آتے، نہ مسجدوں میں نہ نماز میں، کیا ان کا یہی کام رہ گیا؟ تماشوں سے غرض ہے نا، کسی آدمی کی عزت تار تار ہو تو اس سے غرض ہے نا، تو آتے ہیں کہ کوئی پھنستا ہے اس مقدمے میں بھی چلوں گا جی، میں بھی گواہی دوں گا، مجھے بھی لے کے جانا۔ او یار کم کرو ان چیزوں کو، ہو گیا غلطی ہو گئی بیچارے سے، وہاں یہ ہے کہ کسی طرح یہ ذلیل ہو اور ہم گواہی دیں، اور جو خیر کے مواقع ہیں مسجد میں نظر آنا چاہیے، کوئی صلح کمیٹی میں نظر آنا چاہیے، کوئی اچھائی کے کاموں میں، وہاں کچھ نہیں۔ اور امیر المومنین رضی اللہ نے کیا حکمت کی، غضب کی بات کی، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، جہاں پر چیخنے والا، گلا پھاڑ کے بولنے والا آدمی تمہیں بے وقوف بنائے، تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، اور میں جو تمہیں عقل اور زندگی کی سنجیدگی کا سبق دیتا ہوں تم مجھے چھوڑ جاتے۔ اب بھی وہی صورتحال ہے، اب بھی 1360-70 سال گزر گئے، انہوں نے کہا تھا کہ کل ناعقن، ہر ایک چیخ کے بولنے والا، مداری، تماشا، فنکار، تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، اور میں جو تمہیں عقل کی بات کہتا ہوں میری نہیں سنتے۔